بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ یہ تبدیلیاں کیوں ہیں؟ توجہ فرمائیں، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ ایک آزمائش یہ ہے، غور سے سنیے، کہ جب حضرت موسیٰ نے ایک حکم دیا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، اب تمہاری آزمائش ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کہیں کہ اب تم نے نماز ایسے پڑھ دی، اب تم نے روزہ ایسے رکھنا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے اب تم نے اپنی سابقہ اس چیز کو رکھنا ہے یا اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیے، بعض لوگ دین کے نام پر دین سے دشمنی کرتے، یہ جو کہتے تھے نا جو ہم پہ نازل ہوا اس کو مانیں گے، جو تم پہ نازل ہوا نہیں مانتے اس کو۔ مسلمانوں سے کہا گیا لا نفرق بین احد من رسله، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، سب کو مانتے۔ یہ اسی طرح جس طرح قبلہ جب تبدیل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ دوسرے جز کے شروع میں ہے، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، یہ جو ہم نے پہلا قبلہ قرار دیا تھا، یہ ہم نے اسی لیے قرار دیا تھا تاکہ ہم دیکھیں کہ اب جب قبلہ تبدیل ہم کریں گے کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے۔ اصل میں اللہ نے اطاعت مانگی ہے، وہ پہلے خدا کا حکم تھا وہ ماننا تھا، ادھر منہ کرنا تھا بیت المقدس کی طرف، اب خدا نے کہا مسجد الحرام کی طرف کرو، اب ادھر کرنا ہے، لہذا آگے جا کر خدا نے کیا فرمایا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی اصل میں یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، حقیقت نیکی کی یہ ہے، پھر اللہ نے بہت ساری لسٹ بتائی ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ان پر ایمان لاؤ، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور مال اس کی محبت کے باوجود عطا کرو اپنے رشتہ داروں کو فلاں، اللہ نے ایک لسٹ بنا دی۔ یہ نیکی ہے خدا کی اطاعت کرنا، ورنہ خدا کا جب حکم آ گیا اطاعت ہے، نہ کہ کہو یہ کیسا اللہ ہے، کل کچھ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اگر یہ عیسیٰ سچا نبی ہے تو پھر موسیٰ والی شریعت سے تبدیلی کیوں ہو گئی؟ یہ سب بے ایمانوں کے بہانے ہوتے ہیں۔ لہذا خدا فرما رہے اگر میں چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت شریعت کے اعتبار سے، ورنہ در حقیقت اللہ کے ہاں ہر تمام نبیوں کی قومیں ایک امت ہے، یہ قرآن نے بتایا ہوا۔ روح دین کے اعتبار سے بھلا ہو سکتا ہے مختلف پارٹیاں ہو، اللہ ایک ہی پارٹی ہے خدا کی، تمام انبیاء کی امت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک امت کا ہے، لیکن یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو میں ایک ہی امت بنا دیتا، امت کے معنی مختلف ہے، توجہ فرما رہے ہیں، جس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے اسی کانٹیکسٹ میں اس کا معنی ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو عرض کر دوں مثال تاکہ واضح ہو جائے بات کہ بغیر دلیل کے دعویٰ نہ رہے، یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لیسوا سواء، اہل کتاب کے بارے میں، یہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، من اہل الکتاب امت، اہل کتاب کے اندر ایک گروہ، اب یہاں پہ امت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گروہ، ان کے اندر ایک جماعت ایسی ہے، گروہ ایسا ہے، قائمت، جو حق پر قائم ہے، انہی یہودیوں میں سے۔ آپ کو کہ امت تو یہودی ہے، ان کے اندر امت، استعمال لفظ کا اس کا حقیقی معنی بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ کس معنی میں استعمال ہوا۔ توجہ فرمائیں، اگر
تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج، ٹھیک ہے، شریعت یعنی دستور، اصل میں شریعہ، اس کو ہم اردو میں شریعت کہتے ہیں، شریعہ اصل میں عربی زبان میں اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر لوگ وہاں پہنچتے تھے جہاں ان کو پانی ملتا تھا، چشمے پر، کنویں پر، گھاٹ پر، اس راستے کو شریعہ کہتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے احکام کے مجموعے کو خداوند عالم نے شریعت کہا کہ اس راستے پر چل کر پانی ملے گا، نجات ملے گی، جنت ملے گی، پیاس بجھے گی۔ توجہ فرما رہے، اس مناسبت سے شریعہ کا اصل معنی یاد رکھیے گا، وہ راستہ جس پر عرب چلا کرتے تھے، جس کے اینڈ پہ پانی ہوتا تھا، چشمہ ہوتا تھا، گھاٹ ہوتا تھا، اس کو شریعہ کہتے تھے۔ اسی معنی کی مناسبت سے احکام دین کے مجموعے کو شریعت کہا گیا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت قرار دی ہے اور منہاج یعنی روش، طرز عمل۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی، اس اعتبار سے تمہیں ایک ہی بنا دیتا، لیکن تاکہ جو تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے کہ خدا کا اب جو حکم آیا اسے مانتے ہو یا اس پچھلے کو بہانہ بنا کے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتے ہیں کہ جو اس کو ماننا نہیں چاہتے تو وہ پھر دین کے نام پر، اس دین کے نام پر حقیقی دین کے دشمن بنتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا ہی۔ اسلام کو کفر سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا اسلام کو اسلام سے خطرہ ہوتا۔ کون سے اسلام سے؟ امام خمینی اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک نام دیا تھا امریکن اسلام، اسلام امریکائی، ٹھیک ہے نا، ایک وہ بھی اسلام کہ امریکہ کا صدر ایک طرف بم چلا رہا ہے مسلمانوں پر، دوسری طرف دوسرے مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد دے رہا ہے، ویل وشر مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر کسی نے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، ابھی جارج بش تھا اس وقت صدر امریکہ کا، اس نے کہا جو اس سے اسلام سمجھ رہے کہ ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے وہ تھوڑا انتظار کریں، کچھ عرصے کے بعد اس کی توضیح المسائل بھی آنے والی ہے جس پر لکھا ہوگا آیت اللہ العظمی بش، جارج بش، اس کے فتووں وہاں سے اسلام لیں گے۔ ایک ہے امریکن اسلام، ایک ہے قرآنی اسلام، خالص اسلام، اسلام کے مقابلے پر اسلام، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک دفعہ عالم کے مقابلے میں، عالم دین کے مقابلے میں ایک عام غیر عالم، یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب عالم کے مقابلے میں عالم ہی آ جائے، پھر بندے کنفیوز ہوتے، زیادہ بڑا فتنہ ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دینے کے لیے عالم کو ہائر کیا گیا تھا، بہت بڑے عالم، کیونکہ یزید کا فتویٰ پبلک نے نہیں ماننا تھا، عام پبلک نے، عالم چاہیے تھا، لہذا ایک بہت بڑی شخصیت کو کہا گیا کہ پہلے فتویٰ دلایا، سٹیپ بائی سٹیپ کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے فتویٰ دلایا، پھر کہا مارنا بھی تو نہیں ہے۔ اور وہ بدبخت جو پہلے فتویٰ دینے میں تردد میں تھا، پھر مارنے پر بھی اینڈ میں تیار ہو گیا۔ اور انجام کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ اس نے جو لفظ بولے تھے، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے لشکر سوار ہو جا، وبالجنت ابشری، اور جنت کی بشارت لے، یعنی حسین کو مار کر جنت کی خوشخبری لے۔ یہ اینڈ ہوتا، پہلے خود پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، اینڈ میں اتنا اپنے آپ کو باور ہو گیا، اس کو، انسان کی نفسیات ہے یہ، جھوٹ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ سچ اس کو لگتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، اس سے انس ہو جاتا ہے اس کو۔ خداوند عالم کی کتاب واضح اور شفاف انداز میں باتوں کو کھولتی ہے اگر انسان اپنی عقل سے کام لے اور اپنی عقل کو اس سے مانوس کرے بجائے ادھر ادھر کی باتوں سے مانوس کرنے۔ اللہ العلی العظیم۔